السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندو تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت اور مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائیں، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیر خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد سے بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے، غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا حضرت تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان اس صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر اپنے شتونگی سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو آج اس نے تمہارے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ سے جلا دیے، اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہیں چل رہا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں اس کی شکر گزاری جب جانوں گا جب اس کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو۔ مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا جا تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ انا للہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہیں، میری جان اور اولاد وغیرہ اللہ کا مالک اللہ ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں، یہ شاکر و ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جا تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بلشت کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے یا ربی یا ربی، سبحان اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا اے میرے
صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے نیچے گرتا تو آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا اور کہا، آپ نے فرمایا، اے غم خوار اللہ کے نبی اور نیک بندے، امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہیں۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو۔ یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی، 2 جوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں سے باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی رحمت، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ جوانوں نے کہا، وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل اللہ کا نور نظر، چل بتائے صالحہ وہ ہیں کدھر، جان بھی قربان ہے ایوب علیہ السلام پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور اسلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا، یہ 2 جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے 1 آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لے، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لے، کوئی مجھ سے اناج پسوا لے، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لے اور اس کے بدلے 1 روٹی دے دے۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور وہ ایک بزرگ کی صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہہ پھرا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری میں بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو یہاں آئی
آپ روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ نے فرمایا اے رحمت ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھونپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ کر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابدار بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھونپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ آپ نے فرمایا بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کا چادر اڑا کر ایک بستی میں گئی اور ہر دروازے پر کہتی اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جائے، یہاں کھڑی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں ایک شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا اے رحمت، تیرا شوہر ایوب علیہ السلام اور تیرے باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ پہلے بڑے دولت والے تھے اور اب محتاج ہو گئے ہو، اور ایوب علیہ السلام بیمار ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے، اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے۔ لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرنا اور پکا کر ایوب علیہ السلام کو کھلا دینا، پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بے حواس تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئیں اور یہ سمجھی کہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہوگا۔ بکری کا بچہ لے آئیں اور سب قصہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ زمین و آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی اللہ ہے اور اسی کو سب اختیار ہے؟ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور یہ تو شیطان تھا۔ اسی بے ایمان کے دھوکے میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ بی بی رحمت شرمندہ ہوئیں اور کہا واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے رحمت، یہ بتلاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ کہا 80 برس۔ آپ نے فرمایا تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائیں کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر دعا کی۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے اور ایوب علیہ السلام تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس پانی میں غسل کریں اور پئیں۔ آپ نے غسل کیا اور خوب دل بھر کر پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے، نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے
اور تمام بدن چاندنی کی طرح چمکنے لگا، اور دوبارہ ہزار کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے، اور سب سونے کے بن کر پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئیں، آپ کو جھونپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے اس پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو کیا؟ ہاں، جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا یعنی اے غم خوار اور تابیدار بیوی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا، اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی ہار ہوئی، اور وہ ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ 100 جھاڑو کی تنکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی ہے کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے موافق قسم کو پورا کیا، بس تابیداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، اس کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے، اور 2 چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ٹڈیاں برسیں، اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہو گئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے میرے بندے، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی، اور بی بی رحمت کی خدمت میں تابیداری اور صبر کا کمال نیک بیوی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان نہایت مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔